وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. اس وقت پوری دنیا میں تقریباً 8 ارب آبادی انسانوں کی ہے. 8 ارب آبادی میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو ہمارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے. 1.5 سے 2 ارب کے قریب رسول پاک کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. بقیہ سارے انسان جو اس وقت دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ رسول پاک کے کلمے کا انکار کرتے ہیں. پھر 1.5 سے 2 ارب مسلمان جو کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں ان میں بھی اکثریت ان لوگوں کی ہے جو کلمہ پڑھ کر کے بھی بے کلمہ ہے. آپ دنیا کا جائزہ مت لیجئے، صرف ہندوستان کو دیکھیے کلمہ پڑھنے والے کس کس طرح سے پائے جاتے ہیں. کلمہ پڑھنے کا تقاضا تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس کو تسلیم کیا جائے. رسول پاک کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جس کے ماننے کا حکم دیا ہے اس کو مانا جائے. لیکن آپ تجزیہ کریں، آپ سروے کریں تو آپ خود اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ نہ جانے کتنے لوگ ہیں کہ جو کلمہ پڑھنے کے باوجود بے کلمہ ہیں. اسی ہندوستان میں کلمہ پڑھنے والوں کا ایک گروہ وہ ہے جو رسول پاک کا کلمہ تو پڑھتا ہے مگر رسول پاک کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا. جبکہ رسول پاک قرآن کریم کی اس آیت کے ذریعہ ہم کو اپنے صحابہ کی عظمت بتا چکے. اللہ کا ارشاد نبی نے ہم تک پہنچا دیا، کلن وعد اللہ الحسنى. اللہ نے اپنے محبوب کے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا. سارے صحابہ قرآن کی اس آیت کریمہ کے مطابق اہل جنت. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے ہیں، تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے اللہ تمہیں ہدایت دے گا. رسول پاک نے اپنے صحابہ کی عظمت بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی. میرے صحابہ کی شان میں کوئی غلط بات تم استعمال مت کرنا. اگر تم میں کا کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اور میرا صحابی کھجور کی ایک گٹھلی اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا میرے صحابی کی اس گٹھلی خرچ کرنے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. صحابہ کی یہ عظمت رسول پاک نے ہمیں بتائی. اب نبی کا کلمہ پڑھنے کا تقاضا یہ ہے کہ اگر نبی کو مانے تو نبی کے صحابہ کو بھی تسلیم کرے، نبی کے صحابہ کی بھی عظمت اپنے دل میں رکھے. مگر اسی ہندوستان میں کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت نبی کا کلمہ تو پڑھتی ہے مگر صحابہ کی شان میں گستاخی کرتی ہے. اور اس وقت تو فتنے اتنی تیزی سے ہمارے گھروں پر اتر رہے ہیں کہ رسول پاک نے جیسے فرمایا تھا انی لأری الفتنة تقع خلال بیوتکم کوقع المطر. اللہ کے رسول نے ایک موقع پر فرمایا تھا میں تمہارے گھروں پر فتنوں کی ایسی بارش دیکھ رہا ہوں، فتنے اتنی تیزی سے تمہارے گھروں پر اتر رہے ہیں جیسے کہ بارش کے قطرے تمہارے گھروں پر اترتے ہیں. آج ہم اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں ہر روز کوئی نہ کوئی مذہبی فتنہ پیدا ہو رہا ہے اور نہ جانے کتنے لوگ اس فتنے کی زد میں آ کر اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں. کل تک صرف رافضی صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے میں مشہور تھے. حضرت امیر معاویہ کی شان میں
صرف رافضی گستاخی کرتا تھا، لیکن آج ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ہمارے کان سن رہے ہیں کہ جو سنی کہلاتے ہیں وہ بھی صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ ہمارے کان سن رہے ہیں کہ دھڑلے سے سیدنا صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، ان کو بڈھا کہہ کر ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ وہ صدیق اکبر جن کے فضائل و کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ جمعہ کے دن خطیب خطبے میں کہتا ہے ان افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا و مولانا ابی بکر صدیق، نبیوں کے بعد سب سے افضل رتبہ سارے انسانوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ہے، لیکن سبحان اللہ، جمعہ کا خطبہ سننے کے باوجود سنی کہلانے والے صدیق اکبر کی شان میں اس وقت گستاخیاں کر رہے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتی ہے، یہ بھی ہندوستان میں موجود ہے۔ آپ مجھے بتائیے، کیا کلمہ پڑھ کر کے ان لوگوں نے کلمے کے تقاضے کو پورا کیا؟ نبی کا کلمہ تو پڑھا، مگر نبی کے صحابہ کی شان میں گستاخی کر کے انہوں نے نبی کی عداوت مول لے لی۔ اسی ہندوستان میں ایک دوسرا بھی طبقہ پایا جاتا ہے۔ میرے آقا سرور کونین فرماتے ہیں مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من تخلف عنہا فقد غرق ومن رکبہا فقد نجا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح سے ہے، جو اس کشتی میں سوار ہوگا وہ نجات پا جائے گا، اور جو کشتی میں سوار نہیں ہوگا وہ غرق ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے تعلق سے بے شمار فضائل و مناقب ارشاد فرمائے ہیں، بالخصوص حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ رسول پاک نے اپنے اہل بیت کی عظمت بتائی، مگر کلمہ پڑھنے والوں کا ایک گروہ اسی ہندوستان میں پایا جاتا ہے جو اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ حضرت امام علی مقام کے بارے میں اپنی تقریر میں کہتا ہے کہ حسین غلطی پر تھے، انہیں کربلا جانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ گئے تھے تو دین بچانے کے لیے نہیں بلکہ اپنا اقتدار بچانے گئے تھے، اپنی حکومت کے لیے گئے تھے۔ ہندوستان میں یہ طبقہ بھی پایا جاتا ہے۔ مجھ سے زیادہ آپ دنیا کے حالات سے آگاہ ہیں۔ اسی بمبئی کی سرزمین پر ایک خارجی صفت نے دھڑلے سے اپنی تقریر میں کہا یزید حق پر تھا، اسے امیر المومنین ماننا چاہیے، اسے رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے، حسین کو کربلا جانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ طبقہ بھی اسی ہندوستان میں پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے اور پایا جاتا ہے۔ اسی ہندوستان میں کلمہ پڑھنے والے یہ لوگ بھی پل رہے ہیں۔ بتائیے کیا انہوں نے نبی کے کلمے کا تقاضا پورا کیا؟ رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے نائب ہیں، میرے بعد نبوت کا سلسلہ بند، مگر کار نبوت اور منصب نبوت کی ذمہ داریاں اب میرے بعد میرے نائبین علماء اٹھائیں گے، اور قیامت تک ان علماء کے ذریعہ دین چلتا رہے گا۔ رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث اور ان کے نائب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جانے کتنے مقام پر علماء حق کی عظمت کو بیان کیا۔ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون
کیا وہ لوگ جو علم والے ہیں اور جن کے پاس علم دین نہیں ہے کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے هل يستوي الاعمى والبصير، کیا بینا اور نابینا دونوں کا درجہ ایک ہو جائے گا؟ قرآن پاک اور احادیث کریمہ میں رسول پاک کے ذریعہ علماء حق کی عظمت کو اجاگر کیا گیا، مگر اسی ہندوستان میں کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت ایسی ہے جو کہتی ہے ہم ملا اور مولوی کے فتوے پر نہیں چلتے۔ ان کا کہنا ہے ہمیں ملا کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، ہم ملاؤں کے فتوے پر نہیں عمل کرتے، ہم ملاؤں کے دین کو نہیں سمجھتے۔ کلمہ پڑھنے والے ایسے لوگ بھی اسی ہندوستان میں پائے جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کیا ان کلمہ پڑھنے والوں نے نبی کے کلمے کا تقاضا پورا کیا؟ اسی ہندوستان میں وہ لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر نکتہ چینی کرتے ہیں، جبکہ قرآن ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب آپ کا مقام یہ ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو نہیں جانتے تھے اللہ نے تجھے سب عطا کر دیا، سارا علم دنیا اللہ نے تمہیں دے دیا ہے۔ قرآن کی اس آیت سے ثابت ہوا کہ نبی سے دنیا کی کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، مگر کلمہ پڑھنے والی ایک جماعت کہتی ہے کہ نبی کو تو پیٹھ پیچھے کی بھی خبر نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے کیا ایسے لوگوں نے نبی کے کلمہ پڑھنے کا تقاضا پورا کیا؟ کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت اسی ہندوستان میں پائی جاتی ہے جو نبی کا کلمہ تو پڑھتی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبی کے جسم کو کھائے، اس لیے اللہ کا ہر نبی زندہ ہے۔ رسول پاک یہ فرمائیں، مگر کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت اسی ہندوستان میں پائی جاتی ہے جن کا کہنا ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، نبی اب تمہیں کیا دے سکتے ہیں، ان کا تمہارے اوپر اب کوئی حق نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے والے یہ لوگ بھی ہندوستان میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا نبی بعدی ولا فخر، میرے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا مگر اس منصب پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے وخاتم النبیین، میرے محبوب سارے نبیوں کے خاتم اور آخر ہیں، اب ان کے بعد میں کسی کو نبی نہیں بناؤں گا۔ مگر کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت اسی ہندوستان میں پائی جاتی ہے جو کہتی ہے کہ رسول پاک کے بعد بھی دوسرا نبی آ سکتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کیا کلمہ پڑھنے والوں نے کلمے کے تقاضے کو پورا کیا؟ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ مگر کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ بھی معاذ اللہ کذب کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ کلمہ پڑھنے والوں کی یہ جماعت بھی ہندوستان کے اندر پائی جاتی ہے۔ میں کس کس کو گناؤں، ایک ایک کر کے ان جماعتوں کو بے نقاب کر سکتا ہوں کہ جو کلمہ کی آڑ میں شہر دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈھائیں، شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچانا۔ دنیا دیکھی بھالی ہے، اس دنیا میں اور اس ہندوستان میں اتنے سارے کلمہ پڑھنے والے پائے جاتے ہیں۔ اے سنیوں، تم اپنی قسمت پر ناز کرو، اپنی قسمت پر ناز کرو کہ تم نے جس امام احمد رضا کا دامن تھاما اس نے تمہیں صحابہ کا گستاخ نہیں بنایا بلکہ صحابہ کی عصمت تمہارے دل میں پیدا کی ہے۔ امام احمد رضا نے تمہیں اہل بیت کا گستاخ نہیں بنایا بلکہ تمہیں دعا کا سلیقہ سکھایا کہ تم یوں دعا کرو دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے۔ اس نے تمہیں علماء کا گستاخ نہیں بنایا
بلکہ علماء کی عظمت سکھا کر کے تمہیں یہ بتا دیا کہ جو علماء حق ہیں ان کے دامن سے وابستہ رہو گے تو تمہارے ایمان کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ اس نے یہ نہ بتایا کہ حضور کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، اس نے یہ بتایا کہ محمد عربی آخری نبی ہے، اب قیامت تک رسول پاک کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ اس نے تمہیں کتابوں کے ذریعہ یہ سمجھایا کہ خداوند قدوس ہر عیب سے پاک ہے، جھوٹ ایک عیب ہے، جو عیبی ہو وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس دنیا میں جتنے کلمہ پڑھنے والے کلمے کی آڑ میں اسلام کے عقیدے کو برباد کر رہے تھے، امام احمد رضا نے سب سے متنبہ کرتے ہوئے فرمایا سونا جنگل رات دھیری چھائی لکڑی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ کل چور آتا تھا تو کٹاری لے کر آتا تھا، تلوار لے کر آتا تھا، کٹا اور بندوق لے کر کے آتا تھا، تمہارے گھروں پر حملہ کر کے تمہارا پیسہ لے کر کے جاتا تھا۔ مگر آج چور جبہ و دستار میں آ رہا ہے، قرآن لے کر آ رہا ہے، حدیث لے کر آ رہا ہے، قرآن کی تفسیر لے کر کے آ رہا ہے۔ اس لیے امام احمد رضا نے تمہیں متنبہ کرتے ہوئے فرمایا یہ جو تم کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے، مار ہی رکھے گا، یہ ٹھگ ہے۔ نہ جانا حضرت زاہد کے تسبیح و مصلی پر بڑے چلتے ہوئے حضرت ان کو ہم سمجھتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ نے کلمہ پڑھ کر کے یہ عقیدہ بنا لیا کہ حضور پاک کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، ایمان روح سے بتائیے گا کیا آپ مسلمان رہ جائیں گے؟ کیا آپ کا ایمان رہ جائے گا؟ اگر آپ یہ عقیدہ بنا لے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے تو کیا آپ کا عقیدہ درست رہ جائے گا؟ آج بہت دھڑلے سے لوگ کہہ دیتے ہیں سب کا خدا ایک، سب کے نبی ایک، سب کا قرآن ایک، آخر یہ الگ الگ بٹے کیوں ہیں؟ آپ نے سمجھا نہیں، جو کہتے ہیں وہ خود بھی گویا سمجھتے نہیں ہیں۔ سب کا خدا بے شک ایک ہے، مگر جنہوں نے یہ کہا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے ان کا خدا کوئی اور ہے۔ ہمارا خدا وہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، وہ جھوٹ بول نہیں سکتا ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ ہمارا خدا وہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے۔ ہم اس سچے خدا کی عبادت کرتے ہیں کہ جو ہر عیب سے پاک ہے، اور وہاں بھی کہتا ہے خدا جھوٹ بول سکتا ہے، تو ہمارا خدا ہر عیب سے پاک ہے۔ ان کا خدا وہ ہے کہ جو عیب کا پھلنگا بنا ہوا ہے، اس لیے دونوں کا خدا ایک نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں سب کا قرآن ایک ہے۔ کیسے سب کا قرآن ایک ہے؟ ہمارا قرآن وہ ہے کہ جس میں ذرہ برابر کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ ہمارا قرآن وہ ہے کہ جیسے اترا تھا ویسے ہی محفوظ ہے اور قیامت تک ویسے ہی محفوظ رہے گا۔ مگر رافضی کہتا ہے کہ قرآن 40 پارہ تھے، 30 پارے محفوظ ہیں، 10 پارے کو ختم کر دیا۔ اب یہ بتائیے دونوں کا قرآن ایک کیسے ہو گیا؟ ہمارا قرآن وہ ہے کہ جس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ رافضی کا قرآن وہ ہے جس میں تبدیلی کر دی گئی، تو دونوں کا قرآن ایک کیسے ہو گیا؟ لوگ کہتے ہیں سب کا نبی ایک ہے، بے شک سب کا نبی ایک ہے، لیکن جو یہ کہے نبی وہ ہے جو مر کر مٹی میں مل گئے، جو یہ کہے کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے، وہ ان کا نبی ہوگا۔ ہمارا نبی تو وہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، ان کا نبی وہ ہے کہ جن کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں۔ ہمارا نبی وہ ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے کہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو